اس کے قرآن مجید کے آداب میں سے پہلا یہ کہ اس کو لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی پاکی کے بغیر نہیں چھو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم کلاس 6 ترجمۃ القرآن کا سبق نمبر 1 سب سے پہلے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ، اور اس کی 7 آیات، اور اس کا سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ ہے جو، اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، اس کا معنی ہے شروع ہونے والا۔ یاد رکھنا کہ جو یہ قرآن مجید ہے اس کے پڑھنے کے بھی چند آداب ہوتے ہیں جو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس کے قرآن مجید کے آداب میں سے پہلا یہ کہ اس کو لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی پاکی کے بغیر نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پاکی شرط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر پاکی کے بعد اس کو باوضو ہو کر ہم نے پکڑنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس کے جو ایک ایک لفظ ہے اس کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا ہے، اس کو غور سے سننا ہے، اس کو ثواب اور عمل کی نیت سے سننا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو یہ اتنی ضروری ہے، اس کے ادب اور یہ سب اس کے آداب ہیں۔ تو چلیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ، پیج نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، للہ اللہ، لفظ اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوگا۔ جہاں پہ لام کے نیچے زیر آ جائے وہاں پہ اللہ کے لیے ہوگا، ادھر ترجمہ کے لیے اس کا آ جائے گا۔ ربی کا رب، عالمین کا تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب، عالمین ساری دنیا کا رب، پوری کائنات کا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اگلی لائن ہم سٹارٹ کریں گے اس کی۔ مالک، جو مالک ہے، یوم دن، الدین قیامت، دین کا قیامت، یوم کا دن اور مالک کا مالک۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاکا، ہم تجھ ہی سے، نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھ ہی سے، نستعین، مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کا مدد مانگنا، ایاکا تجھ سے، واو، اور جو میں نے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بھی جو گزر چکی ہے میں نے بتایا کہ جہاں پہ نون لفظ شروع میں آ جائے اس کا ترجمہ ہم ہوگا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، چلا ہم کو، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، چلا ہم کو سیدھے راستے کی طرف یا سیدھے راستے پر، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب، مغضوبی غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ ہم نے یہاں تک اس کا ترجمہ آج پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم جانیں گے، یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تھا۔ اب سورۃ الفاتحہ کا تعارف کیا ہے، یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ یہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں اور ایک اس کا رکوع ہے۔ اس کی کتنی آیت ہیں؟ اس کی 7 آیات ہیں۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور یہ وہ پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں مکمل نازل ہوئی۔ یہ وہ پہلی سورت ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی بھی سورتیں نازل ہوئی وہ تھوڑی تھی، کم و بیش تھی، لیکن یہ پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پاک پر ایک وقت میں نازل ہوئی۔ اب فاتحہ، یہ دیکھیں اس سورت کا ایک مشہور نام الفاتحۃ ہے۔
فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون، کتاب یا چیز کی ابتدا ہو۔ اب فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے یا ابتدا کہہ لیں، ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورت ایک دعا ہے، جو فاتحہ ہے، سورت الفاتحہ، یہ ایک دعا بھی ہے۔ تو یہ دعا یہ ایسے ہے کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا سکھایا گیا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، یہ انسان اپنے لیے ہدایت طلب کر رہا ہے۔ باقی سارا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے۔ بچوں یہاں تک آج آپ سمجھے ہیں کہ یہ ایک دعا ہے، اور جو قرآن مجید کی جو اس دعا کا جو جواب ہے وہ سارا کا سارا قرآن مجید خود ہی ہے۔ اسی لیے اس سورت کا ایک نام سورت دعا بھی ہے۔ اچھا، تو قرآن مجید کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو راہ راست کی طلب کے ساتھ پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ سورت الفاتحہ دعا ہے بندے کی جانب سے اور اللہ کی جانب سے۔ قرآن مجید اس کا جواب ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی فرما، اور جواب میں پروردگار پورا قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ انسان کو اللہ جواب دے رہا ہے۔ جب ہم نے دعا مانگی اللہ سے، سورت الفاتحہ ایک پہلی قرآن مجید کی یہ سورت ہے جو ایک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طریقے سے نازل ہوئی، اور یہ کہتے ہیں فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی صورت، کسی چیز یا کسی مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا آغاز بھی سورت الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ فاتحہ کا معنی بتایا ہے شروع ہونے والی، کیونکہ جو قرآن مجید کو ہم کھولتے ہیں تو سورت فاتحہ سے ہی شروع ہوتی ہے قرآن مجید، اسی لیے اس کا ایک معنی شروع ہونے والی بھی ہے، اور ایک اس کا معنی سورت الفاتحہ، یہ کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ جو ہے ایک دعا کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی جو طلب کرنا ہے وہ طلب مانگتا ہے، طلب کرنا سیکھتا ہے، اور جو سارا قرآن مجید ہے وہ اس دعا کا جواب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔